ویلکم ٹو مسٹر جیڈیز فاریکس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہمارے پاس ہے سائیکالوجی آف ٹریڈنگ، جس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایک ٹریڈر جو ہے وہ اپنی سائیکالوجی پہ ورک کرتا ہے اور اس کو مینٹین رکھتا ہے، اس کو مینیج رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چاہے آپ بگنر ہو، چاہے آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہوں، یا پھر چاہے آپ ایک پرو ٹریڈر ہوں، سائیکالوجی جو ہے اس پہ ورک کرنا جو ہے ہر ایک ٹریڈر کے لیے ضروری ہے۔ تو ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈنگ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جو بگنر انیشل سٹیجز میں ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آپ نے اسٹریٹجی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، چارٹ امپورٹنٹ ہے، مارکیٹ ٹرینڈز امپورٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، وہ ہے آپ کی سائیکالوجی، صحیح ہے۔ تو سائیکالوجی پہ ورک کرنا جو ہے بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ایک ٹریڈر کے لیے، کیونکہ ٹریڈنگ جو ہے یہ کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک رولر کوسٹر ہوا۔ رولر کوسٹر میں جس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہے تو اس طرح ٹریڈنگ میں بھی جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتی ہے۔ آپ کبھی پرافٹ میں ہوں گے، آپ کبھی لاسز میں ہوں گے، تو اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل اس میں جو ہم کور کریں گے وہ ہمارے پاس ہے ایموشنل ریگولیشن۔ ایموشنلی جو ہے آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے، آپ نے اپنے ایموشن کو ریگولیٹ رکھنے ہیں، صحیح ہے۔ آپ نے کیونکہ اس میں جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ یہ ایک جو ہے رولر کوسٹر کی طرح ہے، اس میں کبھی آپ اوپر کبھی نیچے، تو اب وہ ان اپس اینڈ ڈاؤن کو کس طرح مینیج کرنا ہے یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ایک ٹریڈر کے لیے جاننا، صحیح ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے جو ہے اپنے ایموشنز کو اسٹرانگ رکھنے ہیں۔ آپ نے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈر جو ہے جب اس کا پرافٹ ہو جاتا ہے تو وہ اوور کانفیڈنٹ بن جاتا ہے، اوور ایکسائٹ جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو جب آپ اوور ایکسائٹمنٹ میں آ کے ایک دوسرا ٹریڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر جاتے ہو، وہ اس کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ وہ ٹریڈ آپ کا لاس میں ہی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسائٹمنٹ میں بندہ پراپر جو ہے وہ سوچ نہیں رکھ پاتا، وہ مارکیٹ کے ٹرینڈز کو یا مارکیٹ کے موو کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اور خوشی میں اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے وہ ٹریڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے اور وہ اکثر لاس میں ہی جاتی ہے، صحیح ہے۔ تو اپنے جیسی بھی سچویشن ہو، آپ چاہے لاس میں ہو چاہے پرافٹ میں ہو، اپنے ایموشنز پہ جو ہے کنٹرول رکھنا ہے، صحیح ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ٹریڈر کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ۔ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کر پانا یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اس کی مثال ہم ایسے لیں گے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہو، صحیح ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے ہی آپ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہو، آپ انٹر کر پاتے ہو مارکیٹ میں، آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کر دی۔ اب وہ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے یہ غلطی کر دی تو ڈائریکٹلی اپنے ٹریڈ کو جو ہے وہ کٹ کر لیا کریں، کیونکہ جب آپ ایک غلط ٹریڈ کو رن کر لیتے ہو، اس کو آپ چھوڑ دیتے ہو تو وہ آپ کو لاس ہی جائے گا، صحیح ہے، اور لاس ہی کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ پرافٹ تو ہر ایک کو چاہیے، لاس کو جو ہے وہ مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے لاس ہو، اور اسی نہ چاہنے کی وجہ سے آپ ایک ٹریڈ کو اوور رن کر لیتے ہو، اور وہ جو ہے وہ اکثر پھر بعد میں آپ کی کیپٹل جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کو اڑا دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن آپ نے ضرور لینا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے اسٹریس مینجمنٹ۔ ٹریڈنگ کا یہ جو مارکیٹ ہے، یہ جو گیم ہے، اس میں اسٹریس بہت زیادہ ہے۔ آپ کیونکہ کبھی کبھار مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ٹائم کے لیے آپ مارکیٹ کے سامنے، آپ چارٹس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے رہو گے اور آپ کو کوئی اپرچونیٹی نہیں دکھائی دے گی، صحیح ہے۔ تو آپ آبویسلی جب ایک بندہ انویسٹ کر رہا ہے، اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ ڈس ہارڈ ہو کے یا پھر جو ہے مایوسی کے فارم میں وہ کیا کر لیتا ہے، وہ ایک غلط ٹریڈ جو ہے وہ لگا لیتا ہے، صحیح ہے، جو کہ پھر بعد میں وہ اور بھی زیادہ سٹریس کی وجہ بن جاتے ہیں۔
کیونکہ آپ نے جو ہے اپنا اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اسٹریس کو جو ہے آپ نے مینیج ضرور کرنا ہے اپنا. صحیح ہے. تاکہ آپ ایک کامیاب ٹریڈر جو ہے بن سکیں. اب وہ اسٹریس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو لاس ہو یا پھر آپ بور ہو جاتے ہو مارکیٹ سے، تو آپ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز یا پھر تھوڑی بہت چہل قدمی یا باہر تھوڑی سی آؤٹنگ آپ جو ہے وہ کر لیں. ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز میں آپ ایسا کریں جو فزیکل آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ آپ اپنی سانس کو جو ہے وہ اندر کھینچ لیتے ہو اور پھر چھوڑ دیتے ہو سلولی. تو یہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز ہے، اس سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہو. صحیح ہے. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کنسسٹنسی اینڈ ڈسپلن. کنسسٹنسی اور ڈسپلن جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سائیکالوجی آف ٹریڈنگ میں، کیونکہ اس مارکیٹ کو آپ نے ایز اے بزنس ٹریٹ کرنا ہے. یہ کوئی ایسا اسکیم نہیں ہے جس میں آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ مطلب ویلدی بن جاؤ گے، آپ جو ہے پرافٹ لے لو گے. تو اس میں آپ کو کبھی کبھار لاسز بھی ہوں گے اور پرافٹ بھی ہوں گے، تو یہ چلتا رہے گا. اٹ از دی پارٹ آف دا گیم. صحیح ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اور ڈسپلن رہنا ہے. آپ نے کبھی بھی اپنے ڈسپلن کو ایوائڈ نہیں کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا. صحیح ہے. اب 5 نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہینڈلنگ لاسز. اب پرافٹ میں بندہ اوور ایکسائٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لاس میں کیا ہوتا ہے، لاس میں آپ کیا ہوتے ہو، آپ مایوس ہو جاتے ہو، آپ ایگریسو ہو جاتے ہو، آپ میں ایک وہ ریونج وہ آ جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے جس میں آپ ایک تو لاس کیا. صحیح ہے. اوپر سے جب آپ اسی لاس کو کور کرنے کی کوشش کرو گے سیم مارکیٹ میں سیم ٹائم پہ، تو وہ اور بھی زیادہ لاس کے چانسز آپ کے اور بھی بڑھیں گے. صحیح. کیونکہ وہ جو ڈیسیجن جب آپ لو گے تو وہ اس کی چانسز یہ زیادہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک غلط ڈیسیجن لے لو. صحیح. کیونکہ زیادہ تر جب آپ ایگریسو ہو جاتے ہو تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسٹیبل، وہ کام نہیں رہتا، اور آپ ایک غلط ڈیسیجن جو ہے وہ اٹھا لیتے ہو، اور وہ پھر بعد میں صرف لاس کا ہی جو ہے کاز بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو لاس کو ہینڈل کرنا یہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے پراپر اپنا ایک پلان ریڈی کرنا ہے. صحیح. اور اسی پلان پہ کہ فار ایگزامپل آج کے دن اگر مجھے اتنا لاس ہوا تو میں بس مارکیٹ کلوز کر دوں گا اور مارکیٹ سے ایگزٹ کر جاؤں گا. صحیح ہے. اور اگر اتنا پرافٹ ہوا تب بھی آپ نے ضرور ایگزٹ کرنا ہے. آپ نے اوور ٹریڈنگ کبھی بھی نہیں کرنی، چاہے آپ پرافٹ میں ہو یا پھر لاس میں ہو. صحیح ہے. اب 6 نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس. اب سیلف اویئرنیس یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اپنا ایک جو ہے اس کا مائنڈ ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، اسی بیس پہ وہ ٹریڈ کرتا ہے. صحیح ہے. اب وہ جو ہے کہ فار ایگزامپل اب ایک بندہ اس کا ایک ایشو ہے کہ وہ بہت جلدی وہ غصے میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. وہ دوسرے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اوور ایکسائٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تیسرے کا یہ ہے کہ وہ اسٹریس میں بہت جلدی، پریشر میں بہت جلدی آ جاتا ہے. تب اسی بیس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے، وہ مینیج رکھنا ہے اپنے آپ کو، کہ آپ نے کس طرح یہ جو آپ میں فلا ہے اس کو کس طرح آپ نے لے کے چلنا ہے. کیونکہ یہ جو مارکیٹ ہے یہ آپ کے حساب سے نہیں چلنے والی، یہ جو ہے یہ اپنے حساب سے چلتی ہے، سیلرز اور بائیرز کے حساب سے جو ہے یہ مارکیٹ چلتی ہے. صحیح ہے. تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ کو اپنے حامی کا جو ہے وہ پتہ ہو. سیلف اویئرنیس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. 7 نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں پرفارمنس ریویو. پرفارمنس ریویو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جب فار ایگزامپل ایک فریش یا ایک بگنر سٹیج پہ ایک بندہ سٹارٹ کر لیتا ہے، وہ سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پروگرس کو جب وہ نوٹ کرتا ہے، وہ رائٹ ڈاؤن کرتا ہے، تو اس کو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یا پھر 2 مہینے یا پھر سال بعد جب آپ اپنے پرفارمنس کو دیکھو گے تو آبویسلی اگر آپ نے پریکٹس کی ہے
تو آپ میں امپرومنٹ ضرور آئی ہوگی، صحیح ہے، اور وہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی، صحیح ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اگر مجھے یہ لاس ہوا تھا تو یہ کس وجہ سے ہوا تھا، میں نے کون سی غلطی کی تھی۔ تو پرفارمنس ریویو جو ہے اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی، جو کہ بعد میں آپ اپنے غلطیوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہو، مطلب اس کو ایوائڈ کر سکتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ جو تھا، یہ جتنے بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی، یہ سائیکالوجی آف ٹریڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ نے اس کو مینیج ضرور کرنا ہے۔ تو اگر ہم سم اپ کریں اپنی آج کی ویڈیو کو، تو اس میں یہ ہے کہ ٹریڈنگ کی جو سائیکالوجی ہے اس میں اپنے ایموشنز کو مینیج رکھنا ہے، اپنے بائیسز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہینڈلنگ اسٹریس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، ڈسپلن کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے، اور لاسز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، صحیح ہے، رسک کو کس طرح بیلنس رکھنا ہے کہ آپ نے کتنا رسک لینا ہے اور کتنا نہیں، اور اپنے آپ کے بارے میں یہ جو سیلف اویئرنیس کی ہم نے لاسٹ میں بات کی، یہ مطلب آپ نے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹڈ بنانا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے کہ آپ اس مارکیٹ میں سروائیو کرو، صحیح ہے۔ تو یہ جو تھا یہ سائیکالوجی آف ٹریڈنگ کے بارے میں ہم نے باتیں کی، صحیح ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ ضرور اپنے آپ میں کچھ ایڈیشن آپ بھی کر سکتے ہو، اس پہ تھوڑا سا اور ریسرچ بھی کرے اپنے آپ سے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوئی کسی دوسرے ٹاپک کے بارے میں۔